رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، رب کو ہم۔ میں بڑے ادب کے ساتھ پروگرام کی سرپرستی فرما رہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز عبید اللہ رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چند منٹ اپنے تاثراتی کلمات سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدر جلسہ، علماء کرام و جملہ سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، اور مجھے بہت اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہوں جس گاؤں میں یہ جلسہ ہو رہا ہے یا جس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے اس کے بارے میں سنا کرتا تھا۔ سنیدہ کا بہت مانندیدہ کی مثال ہے کہ سننا کچھ اور ہوتا ہے اور دیکھنے میں سننے میں فرق ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں سنا کرتا تھا ویر عبدالمجید بہادر عبدالحمید صاحب کے بارے میں بچپن ہی سے، کہ انہوں نے جو ہے بہت بہادری دکھلائی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو اسی وقت سے اس گاؤں سے ہم لوگوں کا تعلق جو ہے ایک جذباتی ہوتا ہے نا، آدمی جذباتی کی بات کرتا تو وہی معاملہ تھا۔ تو آج ہم نے اس گاؤں کو دیکھ لیا، اس گاؤں کی مسجد کو دیکھ لیا، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑی مہربانی ہے، شکر ہے کہ اس نے یہاں مسجد قائم کرنے کی توفیق دی۔ تو جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جس طرح سے بھی حصہ لیا ہو، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو اس کا صلہ دے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم الشان عظیم المرتبت کام ہے، اللہ کا گھر قائم کرنا، بیت اللہ قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فعسى اولئک، قریب ہے کہ وہی لوگ جو ہے ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی اور کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، تو یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کو جزائے خیر دے۔ اور اللہ کے رسول کا حدیث ہے: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں جنت میں اس کو اس سے بڑا، اس سے عظیم الشان گھر دے گا۔ جنت ویسی بہت عظیم الشان ہے، لیکن جس نے یہ نیک کام کیا اس کو اور بڑا مرتبہ ملے گا۔ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، مسجد جو ہے مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد جو ہے، اللہ کا رسول جو ہے جو وفود آتے تھے باہر سے، ان کا استقبال کرتے تھے۔ مسجد میں اللہ کے رسول نے ثمامہ بن اسال کو قید بھی کیا تھا، قید خانہ بھی تھا اور دار المشورہ بھی تھا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول جو ہے مسجد میں آتے اور لوگوں سے رائے مشورہ کرتے۔ غزوات میں لوگوں کو بھیجنا ہوتا تو آپ مسجد سے بھیجتے تھے۔ ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں وہ لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ تو مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، مسجد جو ہے
کثیر الجہت ہے، کثیر الجہات ہے، بہت سارے مقاصد اس کے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے مسلمانوں کا اجتماع، ان کا اکٹھا ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اور ان کے مال اور زر میں برکت دے تاکہ اور زیادہ حصہ لیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت مسرت کی بات ہے کہ ایک مسجد قائم ہو گئی جہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے بھتیجے اظہر رہتے ہیں وہاں الہ آباد میں، جامعہ ابی ہریرہ میں، تو ان لوگوں کا دائرہ عمل جو ہے 70 کلومیٹر کے حلقے میں ہے، جاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور بھی سارا کام ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ایک گاؤں میں گئے، ایک آدمی گیا سعودیہ کمانے کے لیے، تو آیا نمازی بن کر کے، تو اس نے سوچا کہ مسجد قائم کریں، تو گاؤں والے نے مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ ارے مسجد ہو جائے گی تو اذان ہوگی تو جانا پڑے گا نماز کے لیے، نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، لہذا مسجد ہی نہ بنے وہاں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا۔ بہر ایک آدمی نے اپنے خرچے سے اپنے زمین پر مسجد بنائی اور بہت بڑا کام کیا۔ یہ میں ایک واقعہ سنا، اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ بہت سارے گاؤں آپ کو ملیں گے جہاں مسجد ہی نہیں ہے، لوگ جو ہے کہیں نماز پڑھ لیتے ہیں یا ہفتے میں جمعہ پڑھ لیا کہیں دور دراز گاؤں میں جا کر کے۔ تو یہ مسجد کا یہاں قائم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اب جو لوگ یہاں کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں۔ صرف یہ نہیں کہ مسجد بنا لیں، مسجد کو آباد کریں، یہ اس سے بڑی چیز ہے۔ بنانا بھی چیز ہے اور اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، دین کے باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ ابھی ہم اور آپ مختصر میں بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام کی ترتیب جیسی تھی اس میں بہت ساری تبدیلی کر دی گئی ہے حالات کے پیش نظر، اور بہت سارے تاثرات بھی پیش کرانے تھے، لیکن ان سارے تاثرات کو ختم کر دیا گیا ہے اور سیدھے پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اور گرمی کی شدت کو بھی دیکھتے ہوئے